محترم حاضرین جمعہ، میں آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے مظلوم کے آہ اور اس کی بد دعا سے بچو۔ یہ بڑی ہی خطرناک اور حساس موضوع ہے۔ آج اس پرفتن اور پرآشوب دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار کے کرسی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کے کرسی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، عہدے کے نشے میں جو ہیں، وہ ہر ایک کو ظالم یا درندہ بنانے پر مجبور کر رہا ہے۔ کئی حضرات تو ایسے ہیں جو دین کے شریعت کے بارے میں علم رکھتا ہو، قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرتا ہو، قرآن مقدس کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتا ہو، حدیث کی جانکاری رکھتا ہو، بیواؤں کی مدد کرتا ہو، یتیموں کا خیال رکھتا ہو، مجبوروں کا سہارا بنتا ہو، ایسے لوگوں پر تہمتیں لگائے جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ غریبوں کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو مجبور کرنے کے لیے، ان کو اذیت پہنچانے کے لیے وہ ہمہ تن تیار رہتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے کہ میں نے غریبوں کا جائیداد کو ہڑپ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان غریبوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہ مجبور بندہ جو مظلوم ہے، جو بے سہارا ہے، جو اللہ رب العالمین کو پکارنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین اس کو مدد کر رہا ہے۔ کیسے مدد کر رہا ہے؟ جو ظالم ہے وہ کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ رب العالمین کے وہ بندہ جس بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری مدد ان کے دائیں طرف کھڑی ہے، جو ظالم مظلوم کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آج پہنچے، کل پہنچے یا سال بھر کے بعد پہنچے، لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ میں نے تاریخ اٹھا کر کے دیکھی تو فرعون کو میں نے پایا، فرعون بھی اپنے برے انجام کو پہنچا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے مجبور کرنے کی کوشش کی، بہت ساری مجبور کرنے کی کوشش کی۔ ایک آدمی کو قتل نہیں کیا، دو آدمی کو قتل نہیں کیا، 100 آدمی کو قتل نہیں کیا، بلکہ ہزار اور لاکھوں آدمی کو قتل کیا۔ جب بچے نے جنم لی، بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ وہی ظالم فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تو موسیٰ کے ذریعے وہ پانی میں غرق ہو گیا، اور آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہہ رہا تھا ایمان لاتا ہوں میں اس رب پر جس پر ہارون ایمان لایا ہے، جس پر موسیٰ ایمان لایا ہے۔ آخرکار وہ ظالم جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ظلم کرنے والے ایک وقت میں دندناتے پھرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے موقع تو دیتا ہے لیکن یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دے دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فرصت دے دی ہے لوگوں پر ظلم کرنے کی، لوگوں کو ستانے کی۔ نہیں، تمہارا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، جو تم یہ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا کر کے چل رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہلت دی ہے تو ہم لوگوں پر ظلم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ مہلت دی ہے تو تم کو ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے
اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اللہ بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے. اور اللہ جس دن اس کا انجام لے گا اس دن تمہیں برباد کر دے گا، اس دن تمہیں ملیا میٹ کر دے گا. اللہ رب العالمین تو تمہیں ڈھیل دے چکا ہے. جاؤ اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائے گی، جس دن آنکھیں اوجھل ہو جائے گی، جس دن آنکھوں میں نظر نہیں آئے گی، اس دن تک اللہ رب العالمین نے تمہیں ڈھیل دے چکا ہے. جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو. لیکن یہ مت سوچنا کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ رب العالمین باخبر ہے. اللہ باخبر ہے. کبھی بھی مظلوم کی بد دعا کے آڑ میں مت آنا، ہمیشہ مظلوم کے بد دعاؤں سے بچنا. اور جب مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے. کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بھی بہت ظلم کیا ان پر. کیسا ظلم کیا؟ وہ اپنے طرف آکرشت کرنا چاہ رہی تھی، اپنے طرف بلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اے یوسف، آج میری جو خواہش ہے، میں جو چاہتی ہوں، اس چاہت کو آپ پورا کر دیجئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ یوسف وہ بندہ جس نے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر سموئے ہوئے تھے، اپنے دلوں کے اندر بیٹھائے ہوئے تھے. وہ عورت ظلم کر رہی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن ظلم پر وہ یوسف علیہ السلام ان کی بات نہیں مانی بلکہ انکار کر دیے. اور انکار کیے تو اللہ رب العالمین نے مصر کی بادشاہ ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اور اتنے معزز بن گئے کہ پورے مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت کرنا شروع کر دی. تو ظلم کرو گے تو ان کا انجام ایک نہ ایک دن آپ کو بھگتنا پڑے گا. میری بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ظلم کرنے سے منع فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظلم کرنے سے منع فرماتا ہے. اور ظلم میں ہم ظلم کرتے رہیں گے تو ان کا انجام ایک دن اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل خوار کر دے گا. آج مظلوم کون ہے؟ میں کتابوں کو مطالعہ کرتا ہوں، کتابوں کو پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مظلوم کون ہے. مظلوم وہ شخص ہے جن کی عزت کے بارے میں لوگ تار کرے، جن کی عزت کے خیال نہ رکھ کر کے ان کے بارے میں نازیبا بات بولی جائے، اس کو مظلوم کہا جاتا ہے. اور ایسے شخص ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بھائی کی عزت کرے، عزت کا خیال رکھے، ان کے بارے میں غلط شبد مت نکالے، غلط الفاظ مت نکالے، غلط بات مت نکالے. کیونکہ جو مسلمان ہے وہ ہمارے بھائی ہے، اس کے بارے میں آپ غلط شبد مت نکالی، نہ تو اللہ رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے کل قیامت کے دن. ایک وہ شخص ہے جن کی عزت کے بارے میں غلط لوگ تار کرتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو مظلوم کہلاتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جن کی مال کو لوٹ لیا گیا، چاہے وہ چوری کے شکل میں ہو، چاہے وہ ڈکیتی کے شکل میں ہو، چاہے وہ پاکٹ مارنے کی شکل میں کیوں نہ ہو. جس کے مال کو لوٹ لیا گیا وہ مظلوم کہلاتا ہے اور ان کی دعا اللہ رب العالمین سنتا ہے. اور جو ظالم ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو ذلیل کر دے گا، رسوا کرے گا. اور آخری وہ بات، جو مزدور آپ کے پاس کام کرتے ہیں اور اس کی مزدوری آپ اور ہم نہیں دیتے ہیں، وہ شخص مظلوم ہوتا ہے. اور حدیث میں آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سنتا ہے. کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. اگر ہم اور آپ کسی مزدور کے گھر میں کام کرنے کے لیے، کسی مزدور کو کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں وہ انسان صبح سے لے کر کے شام تک پورے پسینے میں شرابور ہو کر کے کھٹتا ہے، محنت کے کام کرتا ہے اور اس کی مزدوری آپ نہیں دیتے ہیں، اس کی اجرت آپ نہیں دیتے ہیں، اس کے پیسے آپ نہیں دیتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے وہ شخص مظلوم کہلاتا ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کے سامنے وہ گڑ گڑائے گا، وہ روئے گا کہ اللہ فلاں کے گھر میں کام کر رہا تھا، ان کے گھر میں بڑا پسینہ بہایا، لیکن پسینہ بہانے کے بعد اس نے مزدوری ہمیں نہیں دی، ہماری اجرت نہیں دی رب کائنات. اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑایا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اس انسان کو ذلیل و خوار کر دے گا. وہ مظلوم کہلاتا ہے.
اور ایک وہ شخص جس کے گھر، جس کے جائیداد، جس کے مکان، جس کے دکان کو لوٹ لیا گیا. اور آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور کی حکومت میں آج مسلمانوں کو گھر کو لوٹا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے گھر کو دھسایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے گھر کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے. ہر طرح کی مجبوری، ہر طرح کی اذیتیں، ہر طرح کی تکلیفیں ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو مجبور ہے، جو الپسنکھیک ہے، جو بے بس ہو چکے ہیں. آج ان کو لوٹا جا رہا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، آج تمہاری یہ سنسدیں کھوج کر کے تم چل رہے ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ضرور لے گا. آج نہیں لے گا، کل لے گا، کل نہیں لے گا، پرسوں لے گا، پرسوں نہیں لے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ضرور لے گا. میرے بھائیوں ضرور لے گا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مظلوم کے بد دعا سے بچ جاؤ، اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی اجازت ہے، اجازت کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے، کیا دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنی دکھڑا بیان کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں پسند کیا ہے. قرآن مقدس کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین گرجدار آواز کو یا بلند آواز کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے. جو گرج کے ساتھ لوگوں کے برائی کو بیان کرے اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن اس مظلوم پر جس پر ظلم کیا گیا، جس کو مارا گیا، جس کو ناحق کاٹا گیا، جس کو ناحق خون بہایا گیا، جن پر اذیتیں پہنچائی گئی، جن کو تکلیفیں پہنچائی گئی، وہ شخص لوگوں کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کر سکتا ہے کہ لوگوں نے مجھے ناحق میرے زمین کو قبضہ کر لیا، مجھے مارا، میرے گھر والوں کو مارا، میرے گھر والوں کی عزت کو تار تار کیا. وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں غور کیجئے، لیکن مظلوم کے بد دعا سے بچتے رہیے. اگر مظلوم کی بد دعا لگ گئی تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا سیکھو. مظلوم کی مدد کرنا، اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکے مظلوم کی مدد کرنا سیکھو. اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے چلنا سیکھو کہ مظلوم کی کیسے مدد کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کہتے ہیں جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستہ میں بیٹھنے تمہارے لیے ضروری ہے تو ان 3 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا، ہمیشہ ان 3 باتوں کا خیال رکھنا اور بھولنا مت، نہ تو برباد کر دیے جاؤ گے. صحابی رسول سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ 3 بات کون سی بات ہے جس کو ہم خیال رکھیں گے راستے میں بیٹھتے ہیں، کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک یا انصر مظلوم، تم مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، اور جو راستے میں چل رہے ہیں وحد السبیل، راستے میں چل رہے ہیں اسے راستے کا رہنمائی کرنا. یہ نہیں کہ مجھے مدن کٹا کے راستہ بتانا ہے یا ہم سے پوچھ رہا ہے مدن کٹا کے راستہ اور ہم اس کو عیدگاہ موڑ کے راستہ بتا دیے ہیں، یا پوچھ رہا ہے عیدگاہ موڑ کے راستہ یا اسے مدن کٹا کے راستہ بتا رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت یا ان کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 باتوں کا خیال رکھنا، ایک کہ مظلوموں کا مدد کرنا، دوسری اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا، اور تیسری جب لوگ آپ سے دریافت کرے، رہنمائی کرے راستے کی کہ ہمیں کدھر جانا ہے، فلاں راستہ جانا ہے، تو آپ اس کو غلط راستے کی طرف رہنمائی مت کرے بلکہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے. اور اگر صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرو گے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ راستے پر بیٹھو، ورنہ راستے پر مت بیٹھو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا. ان میں سے ایک بات یہ ہے وَنَنْصِرِ الْمَظْلُومِ، مجھے مظلوم کی مدد کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے بڑھتے ہیں.
صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں کہ انصر اخا کا ظالمن یا مظلومن، اے صحابی رسول تم ظالم یا مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم ظالم کو کیسے مدد کرتے ہیں؟ قالوا هذا ننصر ظالم مظلوم، اے اللہ کے رسول میں مظلوم کی تو مدد کروں گا، فکیف ننصر ظالم، لیکن اے اللہ کے رسول میں مظلوم کے ظالم کے کیسے مدد کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تأخذوه فوق یدیہ، ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، وہی ان کے لیے مدد ہے۔ کیا مطلب کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے کسی پر، کسی کو ناحق مار رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھایا ہے مارنے کے لیے، اس ہاتھ کو آپ پکڑ لیں۔ کسی غلط چیز پر وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اس ہاتھ کو آپ پکڑ لیں۔ کسی غلط طرف کی طرف وہ قدم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں۔ یا وہ ایک منصوبہ بنا رہا ہے کہ ایک مظلوم کو برباد کر دیا جائے گا، ان کے گھروں کو تار تار کیا جائے گا، ان کی جائیداد اور زمین کو لوٹ لیا جائے گا، وہ منصوبہ بنا رہا ہے، وہ شخص اس منصوبوں کو پانی پھیر دیتا ہے، صلاح دیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح ہے، وہ حدیث بتلا کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ شخص اس کی مدد کرتا ہے، جس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تأخذوه فوق یدیہ، ان کے ہاتھوں کو اوپر سے پکڑ لو، انہیں صلاح کرو کہ وہ بچ جائے۔ اسی کو ظالم کو مدد کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے تم ظالم اور مظلوم کو ہمیشہ مدد کرتے رہنا، اگر مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نرم دل، بڑے خوش دل، بڑے خوشگوار دل اس دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں آئے ہیں، اور کل قیامت کے دن رب کائنات کی قسم کوئی نہیں آئیں گے۔ بے سہاروں کا سہارا بن کر کے ہمارے رسول آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مظلوم کی بد دعاؤں سے بچانا، یا اللہ ہمیں مظلوم کی بد دعاؤں سے بچانا۔ جبکہ اللہ کے رسول مظلوم کے سہارا بن کر کے آئے تھے۔ عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، عورت جب حیض کے حالت میں ہوتی تھی تو ان کے شوہر اس کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا دنیا میں، مکہ شریف میں، وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تو لوگ اسلام کے طرف آنے لگے۔ عورتوں نے جب اللہ کے رسول کی بات سنی تو کہا مظلوموں کا سہارا دینے والے کوئی آئے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مظلوموں کا سہارا بن کر کے آئے ہیں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیں مظلوم کے بد دعاؤں سے بچانا۔ آج ہم مظلوم کے بد دعا لے رہے ہیں میرے بھائیو۔ کیسا لے رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی زمین ہڑپ کر کے لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے کر کے لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچا کر کے لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو رولا کر کے لے رہے ہیں۔ ہم تو خوش ہیں، پل بھر کے لیے ہم خوش ہو جاتے ہیں، چند بھر کے لیے ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مظلوم، وہ بے بس، بے سہارا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی رونا اللہ رب العالمین کے یہاں پسند ہے، وہ روتے ہیں، اللہ رب العالمین ویسے ہی ہمارے اور آپ پر قہر نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نرم دل تھے، لیکن ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مظلوم کی بد دعاؤں سے بچانا، اور مظلوم کی احترام بھی ہونی چاہیے، قدر بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے علاقے، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے جن کے کچھ نہیں ہوتے ہیں ان کو گاؤں اور محلے کے لوگ بھی عزت نہیں دیتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو ہم پاؤں کے نیچے جو دھول ہے اس دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے، وہ جب خلافت کرنا شروع کیے، ان کی خلافت میں ایک شخص آتا ہے، کہاں سے؟ کوفہ سے آتا ہے،
یا دوسرے شہر سے آتے ہیں، وہ آ کر کے حضرت امیر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین، آپ کا یہ اعلان تھا کہ جو مظلوم ہو وہ ہمارے پاس آئیں، ہم سے شکایت کریں، جہاں تک ہو سکے ان کی شکایت کو سننے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں مظلوم میں ہوں اور آپ کا یہ اعلان تھا اور آپ کے اعلان کے بنیاد پر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہاری مجبوری ہے، کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا میری ایک شکایت یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے ایک چودھری ہیں، ہمارے گاؤں کے ایک سرما ہے، ہمارے گاؤں کے ایک لوگ ایسے شخص ہیں جن کے پاس کچھ دولت ہے، جن کے پاس نزائد دولت ہے، اور وہ میری زرخیز زمین جس پہ ہم فصل لگاتے ہیں اس کو ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہڑپ لیا ہے امیر المومنین، اور اس زمین سے مجھے بے دخل کر دیا ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کیجئے۔ امیر المومنین رحمت اللہ علیہ نے ایک رکا منگایا، ایک خط منگایا، اس میں لکھتے ہیں، اور رکا ان کے جو وہاں کے جو بادشاہ تھے یا وہاں کے جو حاکم تھے، وہاں کے جو گورنر تھے، اس گورنر کو بھیج دیا، اور اس میں لکھا تھا کہ اس مجبور کو مدد کیا جائے، ان کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کر رہا ہے، اس ظالم پر کارروائی کی جائے، مقدمہ لگایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ یہ دے کر کے انہیں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو امام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی کچھ خرچے ہوئے ہوں گے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو آنے میں کتنا خرچہ لگا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ امیر ہے، ذرا غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے میں آپ کو کتنا خرچ ہوا ہے؟ جب حساب لگاتا ہے تو بولتا ہے 15 درہم یا 15 دینار خرچ ہوا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے جیب سے یا اپنے پاس سے انہیں نکال کر کے دے دیا اور رخصت کر دیا، اور کہا کہ مجبور کو، بے سہاروں کو، مظلوم کو جہاں پر عزت دینا ہے وہاں پر حوصلہ افزائی بھی کرنا ہے۔ نہ جانے ان کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز تھی یا نہیں تھی، وہ پیسے لے کر کے ہمارے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، وہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، وہ روپیہ ختم ہو گئے ہیں، وہ دینار ختم ہو گئے ہیں، اب وہ اپنے بال بچوں کو کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے؟ وہ انہوں نے ان کو رخصت کی تو حوصلہ افزائی کے ساتھ رخصت کی۔ میرے بھائیوں، تو مظلوم کے ساتھ احترام بھی ہونا چاہیے، عزت بھی ہونا چاہیے، لیکن مظلوم کے بد دعا سے بچنی چاہیے۔ حضرت سعد بن وقاص رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صحابی گزرے ہیں جن کے بارے میں کوفہ کے گورنر تھے، جن کے بارے میں ایک بدزن آدمی نے شکایت کی تھی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے عمر بن خطاب، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد بن وقاص، تم تمام صحابیوں میں سپہ سالاروں میں بھی تمہارا نام آتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کو یعنی مکہ کو فتح کیا سن 8 ہجری میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 جھنڈے تھے، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور کہا کہ اے سعد، تم بھی سپہ سالاروں میں سے ہیں۔ اس صحابی کے بارے میں وہاں کے بدزن لوگوں نے شکایت کی کہ آپ نماز نہیں پڑھانا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، جب لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ اے عمر، آپ نے کیسے گورنر بنا کر کے بھیجا ہے سعد بن ابی وقاص کو، جن کو نماز پڑھانا تک نہیں آتا ہے، وہ کیسے ہم اس کو حاکم مانیں گے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملاقات کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص، کوفہ کے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نماز پڑھانا نہیں جانتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے آنکھ سے آنسو آ گئے، کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اور یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں عین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ان کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن یہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے گمان ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھاتے ہو، لیکن وہم و گمان ان لوگوں نے ہمارا بدل دیا ہے۔ میں ایک شخص کو تمہارے پیچھے بھیجتا ہوں۔ جب وہ دوسرا مرتبہ امیر بنا کر کے بھیجے، کس کو؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور جب بھیجتے ہیں تو انہوں نے ہر ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو تم کیسے پاتے ہو؟ سبھوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص بہت اچھے ہیں، بہت بہترین نماز پڑھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن ایک دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے شکایت کی، جس کے پورے محلے، پورے سماج، پورے سوسائٹی اور پورے ارد گرد میں جس کی برائی ہوتی تھی، وہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نماز پڑھانا نہیں جانتے ہیں۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ فلاں شخص یہ شکایت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر میں جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جس شخص نے ہمارے بارے میں یہ شکایت کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص غلط ہیں، انصاف نہیں کرتا ہے، جنگ میں نہیں جاتا ہے اور انصاف کے ساتھ غلہ اور اناج کو تقسیم نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے، فیصلہ نہیں کرتا ہے، اللہ اگر وہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی اتنی عمر دے رب کائنات کہ وہ بوڑھے ہوتے ہوتے فقیری کی حالت میں آ جائے اور اس کی موت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس مظلوم صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لی، اور دعا جب سنی تو وہ صحابی رسول جو روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص کے بارے میں جنہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی تھی، وہ شخص بوڑھے ہو کر کے مرے، اور ان کی موت اتنی خطرناک ہوئی تھی کہ پورے علاقے اور پورے سماج کے اندر ایک عبرتناک نشان بن گئے تھے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ کسی شریف انسان کے بارے میں یا کسی ایسے جو قرآن و حدیث کے بارے میں علم ہو، جس کے پاس جانکاری ہو، جو قرآن کا حافظ ہو، جو حدیث کا حافظ ہو، جس کے پاس علم اور جانکاری ہو، اس کے بارے میں کبھی غلط شبد مت نکالیے، اس کے بارے میں کبھی نازیبا الفاظ مت نکالیے، نہ تو اللہ رب العالمین سے وہ بد دعا کرے آپ کے بارے میں تو وہ دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ مظلوم کے آہو اور بد دعا سے بچتے رہیے۔ جب تک مظلوم کو آپ دیکھیں تو ان کو مدد کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے پیسے سے، چاہے جسم سے، چاہے زبان سے، جس طرح ہو سکے ان کو مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنے ارد گرد، اپنے محلے، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی اور اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جو بے سہارا ہے ان پر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے تو اسلام ہی پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔